بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم سبق نمبر 187 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان طلاق مبارات ہے۔ مسلسل طلاق کے احکام جاری ہیں۔ ہم نے طلاق کی اقسام پڑھی، انہی طلاق کی اقسام میں سے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں طلاق مبارات ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2495۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو کچھ مال دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہیں۔ یعنی طلاق مبارات اور طلاق خلا میں فرق یہ ہے کہ اس میں صرف طلاق خلا میں صرف بیوی نہیں چاہتی، عورت کو مرد چاہتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ بیوی نفرت کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس سے جدا ہو جائے، لیکن اس میں یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، اور جب عورت مرد کو کچھ مال دے تاکہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2496۔ اگر شوہر مبارات کا صیغہ پڑھنا چاہے تو اگر مثلا عورت کا نام عاطفہ ہو تو ضروری ہے کہ کہے بارعت زوجتی عاطفہ علی ما بذلت، یعنی میں طلاق مبارات دیتا ہوں اپنی زوجہ عاطفہ کو اس چیز کے بدلے میں جو اس نے مجھے بخشی ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر فہی طالقن بھی کہے، یعنی یہ الفاظ دہرانے کے بعد فہی طالقن یعنی اب وہ آزاد ہے یہ الفاظ بھی کہے، یعنی میں اور میری بیوی عاطفہ اس عطا کے مقابل میں جو اس نے کی ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ باراتو درمیان کا ہے، یعنی وہ بھی میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اس عطا کے بدلے میں، پس وہ آزاد ہے، فہی طالقن، پس وہ آزاد ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی وکیل کو مقرر کرے تو ضروری ہے کہ وکیل کہے۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کسی وکیل کو مقرر کرتا ہے، خود صیغے نہیں پڑھتا، تو وکیل یوں کہے گا کہ ان قبل موکلی، میرے وکیل کی طرف سے، بارعت زوجتہ، میں جدا کرتا ہوں ان دونوں کو، میرے وکیل اور اس کی زوجہ کو، زوجہ جو کہ عاطفہ ہے، علی ما بذلت، جو اس نے عاطفہ نے جو بخشا ہے اس کے بدلے میں، فہی طالقن، اب یہ آزاد ہے۔ اور دونوں صورتوں میں کلمہ علی ما بذلت کے بجائے اگر بما بذلت کہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اس صیغے میں اگر علا پڑھیں، حرف جارہ میں سے علا پڑھیں یا با پڑھیں، دونوں صورتوں میں صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2497۔ خلا اور مبارات کی طلاق کا صیغہ اگر ممکن ہو تو
صحیح عربی میں پڑھا جانا چاہیے۔ طلاق میں کہا تھا کہ ضروری ہے، اور یہاں پہ کہا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو صحیح عربی میں پڑھیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کا حکم طلاق کے حکم جیسا ہے۔ جیسے کہ طلاق کے لیے بھی کہا تھا کہ اگر ممکن نہ ہو اور وکیل بھی نہ ملے تو اس صورت میں کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت مبارات کی طلاق کے لیے شوہر کو اپنا مال بخش دے، مثلا اردو میں کہے کہ میں نے طلاق لینے کے لیے فلاں مال تمہیں بخش دیا، تو کوئی اشکال نہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ طلاق مبارات میں اگر عورت یہ کہے اسے اپنی زبان میں، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہو، اگر عربی ممکن ہو تو عربی میں، مثلا اردو میں کہے کہ میں نے طلاق لینے کے لیے فلاں مال تمہیں بخش دیا، تو کافی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2498۔ اگر کوئی عورت طلاق خلا یا طلاق مبارات کی عدت کے دوران اپنی بخشش سے پھر جائے تو شوہر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور دوبارہ نکاح کیے بغیر اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا اگر طلاق خلا یا طلاق مبارات ہوئی، طلاق لینے کے لیے عورت نے کیا کیا کہ شوہر کو کہا کہ فلاں چیز میں تمہیں بخش دوں گی، اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اگر وہ عورت کہے کہ بھائی میں وہ چیز نہیں دوں گی، جو میں نے بخشی تھی وہ چیز میں نہیں بخشتی، میں واپس لیتی ہوں، تو اس صورت میں شوہر بھی اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نہیں بخشتی، میں واپس لیتی ہوں، تو شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ میں طلاق نہیں دیتا، میں رجوع کرتا ہوں، اور دوبارہ نکاح کیے بغیر اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اس نے بخشش واپس لے لی اور اس نے طلاق واپس لے لی، اس طرح شوہر کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2499۔ جو مال شوہر طلاق مبارات دینے کے لیے لے، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ عورت کے مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی کہ طلاق مبارات کے لیے جو مال لیتا ہے شوہر، یعنی بخشش لیتا ہے جو بیوی سے شوہر، وہ عورت کے مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی عورت کی مہر ہے، اگر اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن طلاق خلا کے سلسلے میں لیا جانے والا مال اگر مہر سے زیادہ بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق خلا ہے، اس میں عورت بخشتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مہر سے زیادہ نہ ہو، بلکہ مہر سے اگر زیادہ ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، مرد لے سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ طلاق مبارات میں وہ خود بھی چھوڑنا چاہتا ہے، اور طلاق خلا میں وہ خود چھوڑنا نہیں چاہتا، صرف عورت چاہتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2500۔ اگر کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اس گمان میں جمع کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کسی شخص نے کسی عورت سے جمع کیا اور اس گمان میں کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو خواہ عورت کو علم ہو کہ وہ شخص اس کا شوہر نہیں ہے، عورت کو اگر معلوم ہو کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے یا گمان کرے کہ اس کا شوہر ہے،
دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ عدت رکھے. یعنی دونوں صورتوں میں مرد کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن مرد کو یہ گمان تھا کہ میری بیوی ہے، لیکن عورت کو چاہے گمان ہو چاہے اسے پتا ہو کہ یہ شوہر نہیں ہے میرا، دونوں صورتوں میں اسے عدت رکھنی ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2501. اگر کوئی آدمی کسی عورت سے یہ جانتے ہوئے زنا کرے کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو اگر عورت کو علم ہو کہ وہ آدمی اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے لیے عدت رکھنا ضروری نہیں. یعنی آدمی کو معلوم تھا کہ یہ عورت میری بیوی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے اسے زنا کرے، لیکن عورت کو علم ہو کہ وہ آدمی اس کا شوہر نہیں ہے، تو اس صورت میں عدت رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اسے شوہر ہونے کا گمان ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ عورت عدت رکھے. یعنی کہ اگر اسے گمان ہو کہ شاید میرا شوہر ہو تو اس صورت میں وطئ شبہہ کی بنا پر وہ عدت رکھے گی. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2502. اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ورگلائے کہ وہ اپنے شوہر سے متعلق ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تاکہ اس طرح شوہر اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور وہ خود اس عورت کے ساتھ شادی کرے، تو طلاق اور نکاح صحیح ہیں، لیکن دونوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص ہے جو کہ کسی کی بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف ورگلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم شوہر کی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو تاکہ شوہر تنگ آ کے مجبور آ کے تمہیں طلاق دے دے تاکہ میں تم سے شادی کر سکوں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کرے اور شوہر اسے طلاق دے دے اور اس کے بعد وہ شخص جس نے ورگلایا ہے وہ اس سے نکاح کر لے، تو جو شوہر طلاق دے رہا ہے وہ طلاق بھی صحیح ہے، اور جو شخص ورگلانے والا نکاح کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، نکاح بھی صحیح ہے. لیکن دونوں نے یعنی ورگلانے والے نے اور اس کی بیوی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک نے ورگلایا اور ایک اس کے ورگلانے میں آ گئی، اس وجہ سے وہ دونوں گناہگار ہیں. البتہ طلاق اور نکاح صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2503. اگر عورت نکاح کے سلسلے میں شوہر سے شرط کرے کہ اگر اس کا شوہر مخصوص شرائط میں طولانی سفر اختیار کرے یا مثلا 6 مہینے اسے خرچ نہ دے یا طولانی مدت تک زندان میں رہے وغیرہ، تو طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا، تو یہ شرط باطل ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر نکاح کے وقت عورت یہ شرط کرے کہ بھائی میں اس صورت میں تم سے نکاح کروں گی کہ اگر مثلا تم کسی طولانی سفر میں چلے گئے یا مثلا 6 مہینے سے زیادہ کا، یا مثلا طولانی مدت تم زندان میں رہ گئے، یا مثلا 6 مہینے تک مجھے خرچ نہ دیا وغیرہ اس قسم کے چیزیں، تو اس صورت میں طلاق کا اختیار مجھے حاصل ہوگا، گویا کہ میں خود اپنے آپ کو طلاق تمہاری طرف سے دے دوں گی، میں خود طلاق دے دوں گی. تو یہ شرط باطل ہے. لیکن اگر
وہ یوں شرط کرے کہ ابھی سے شوہر کی طرف سے وکیل ہے کہ اگر وہ مخصوص شرائط میں یا بغیر قید و شرط اپنے کو طلاق دے گی تو شرط صحیح ہے اور اسے بعد میں اس وکالت سے معزول نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر وہ نکاح کے وقت یہ شرط کرے کہ تم مجھے ابھی سے وکیل بنا دو اپنا کہ میں تمہیں کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ یا بغیر کسی قید و شرط کے میں تمہاری طرف سے وکیل بن کے اپنے آپ کو طلاق دے سکوں، تو یہ شرط بھی صحیح ہے اور اس وکالت سے بعد میں اسے شوہر معزول بھی نہیں کر سکتا. اور اگر عورت نے خود کو طلاق دے کر جدا کر لیا تو طلاق صحیح ہے. کہہ گے اس طرح سے مثلا شوہر نے اسے وکیل بنا دیا اور بعد میں عورت نے خود کو شوہر کا وکیل بنا کر خود کو طلاق دے دی تو طلاق صحیح ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.